جی، فیض صاحب کی ایک اور غزل کی تشریح کے ساتھ حاضر ہیں۔ فیض صاحب کی یہ غزل ان کے مجموعہ کلام دست صبا میں شامل ہے۔ دست صبا کے مجموعے میں شامل یہ ان کی دوسری غزل ہے۔ اچھا، اس غزل میں فیض صاحب دو معنی، ایک روایتی جو مفہوم ہے محبوب کے حوالے سے ذکر ہے، اور دوسرا جو فیض صاحب کی زندگی ہے، فیض صاحب کا مقصد ہے، جو ان کا لائحہ عمل تھا، جو ان کی سوچ تھی، جس پہ پوری ان کی شاعری جو ہے وہ بیس کر رہی ہے، انقلاب کے حوالے سے ہے، امید کے حوالے سے ہے۔ فیض صاحب نے جہاں پہ روایتی جو غزل تھی اس سے ہٹ کے ایک غزل کو علامہ اقبال صاحب کی طرح نیا کھاڑا بنایا یا نئے مضامین دیے، بجائے اس کے ایک روایتی وہی مضامین شامل کریں، وہ نہیں کیے۔ اگرچہ یہ غزل میں بعض جو اردو کے نقاد ہیں وہ اسے اچھا متصور کرتے ہیں اور بعض اچھا متصور نہیں کرتے، کیونکہ غزل جو حسن ہوتا ہے وہ در حقیقت محبوب کے حسن کے اور چیزوں کو بیان کرنے کا ہوتا ہے۔ مطلع ہے تم آئی ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ روایتی پہلے مصرے میں روایتی مضمون ہے، شب انتظار کہتے ہیں وہ رات جس رات آپ کو محبوب کے آنے کا انتظار ہے، محبوب نے ملاقات کا وعدہ کر رکھا ہے، تم سے مراد محبوب ہے۔ روایتی چیز کو شامل کیا، شب انتظار بھی کہتے ہیں، وصل کی شب بھی کہتے ہیں، وہ شب جس شب یا رات کو محبوب نے ملنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، اس کو تم کو جو ہے وہ ہم محبوب کی جگہ پہ انقلاب لاتے ہیں۔ بھئی شاعر انقلاب کا انتظار کر رہا ہے، شاعر کو بڑی شدت سے انتظار ہے، اس کے لیے شاعر نے سٹرگل کی، محنت کی، جدوجہد کی، انقلابی تحریک سے وابستہ ہوئی ہے، انقلابی تحریک کو آگے بڑھایا، تو کہتے ہیں نہ شب انتظار گزری ہے۔ شب انتظار سے مراد وہ تمام دورانیہ ہے جو نظام کہن کو ختم کرنے اور نظام نو کو لانے کے درمیان جو انتظار تھا، اس کا ذکر ہے۔ شب انتظار سے مراد وہ ہے۔ تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، شب اور سحر کا تضاد صنعت ذات کا شاعر نے استعمال کیا ہے۔ سحر سے مراد کہ وہ صبح ابھی بھی انتظار میں ہے، بار بار گزری ہے، کہ اب اس کے دو مفہوم چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شاعر کو انتظار ہے کہ صبح آئے گی اور رات ختم ہو جائے گی، لیکن شاعر کہتا ہے کہ صبح جو ہے وہ خود انتظار میں ہے کہ یہ محبوب آئے، انقلاب آئے اور یہ رات ختم ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، مطلب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، دورانیہ ہو چکا ہے، جو ظلم کی رات ہے، سیاہ رات، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایون کہ اب صبح جو ہے اس انتظار میں بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر کو امید لگی ہے، کہیں پہ ایسے حالات آئے کہ اب جو ہے نظام نو کی تشکیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی اسے طاقت روک نہیں سکتی۔ جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے۔ یہ جو دل پہ خرابی ہزار گزری ہے نا، اس سے مراد ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو کسی معنی، کسی مقصد کے تحت گزارتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اسے اپنی سینکڑوں ہزاروں دیگر خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ یہ جو خرابی ہزار ہے یہ اسی میں ہے، اور جنوں سے مراد ہے کہ اس انقلابی تحریک کا حصہ جب میں بنا ہوں تو اس میں جتنی بھی زندگی جتنی بھی گزری، یعنی زندگی جتنی بھی گزری ہے بیکار گزری ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاعر نے اپنی زندگی کو اس انقلاب سے وابستہ کر کے اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ شاعر کہتا ہے اگرچہ اس تحریک سے وابستہ ہونے سے میری باقی زندگی کے کام ادھورے رہ گئے، سینکڑوں ہزاروں میرے دل کی خواہشات جو میں چاہتا تھا یا اپنی زندگی کی آسانی کے لیے مجھے حاصل ہوں وہ حاصل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ میری زندگی کا مقصد تھا انقلاب اور ایک اچھے اور بہترین معاشرے کی ترتیب کے لیے جس میں عوام کی فلاح و بہبود ہو اور جس میں انصاف، ایکویلٹی ہو، بڑے چھوٹے کے لیے، طاقتور اور غریب کے لیے انصاف کے پیمانے ایک جیسے ہوں، مساوات و برابری ہو، تو میرا مقصد یہ تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باقی جتنی زندگی میں جو میری خواہشات مر گئیں ان کی مجھے کوئی پرواہ یا پریشانی نہیں ہے۔ ہوئی ہے حضرت ناسخ سے گفتگو جس شب، اردو شعراء کا کبھی بھی یہ ناسخ، عابد، شیخ، عبادت گزار اس سے کبھی بھی نہیں بنی۔
ناسخ کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، یہ وہی شخص ہے جو شاعر کو اس جنوں کی زندگی میں، ان کی اس انقلاب کی تحریک میں وابستہ ہونے سے روک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہوئی ہے حضرت ناسخ سے گفتگو جس شب، مراد کہ حضرت ناسخ نے جب بھی مجھے کہا نا کہ تم اپنی زندگی بیکار کر رہے ہو، گزار رہے ہو، اس سے کچھ حاصل اصول نہیں ہونا ہے، کہتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی نصیحتوں کا میرے اوپر اثر پڑ جائے، لیکن کہتا ہے کہ وہ شب ضرور سر کوئے یار محبوب کے کوچے میں گزری ہے۔ وہ رات، جس رات اس نے مجھے روکا، وہ رات تو لازمی تھی کہ اس تحریک کا میں حصہ بنوں، کسی میٹنگ میں بیٹھوں، کسی محفل میں بیٹھوں، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے میں کیا کروں، آگے کوئی نئے عمل دوں، نئی ترتیب دوں۔ جو اس تحریک کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے، رکاوٹیں ڈالنے والوں نے، اہل اقتدار نے، اہل ہوس نے ڈالی ہیں، یا جہاں جہاں پہ میرے راستے بند کیے ہیں، رکاوٹیں ڈالی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے میں ضرور جو ہے اس میٹنگ میں شامل ہوا ہوں۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ محبوب کو کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب سے میری گفتگو ہوئی، سارے فسانے میں جو بات تھی جس کا ذکر ہی کوئی نہیں میں نے کیا، وہ بات بھی انہیں ناگوار گزری ہے، بری لگی ہے، اس پہ میرا محبوب ناراض ہو گیا۔ وہ بات ان کو جو اہل اقتدار ہیں، دوسری تشریح کر رہا ہوں، ان کو بہت ناگوار گزری ہے، بری لگی ہے۔ یہاں پہ شاعر علامتی شاعری کی علامت کی بات کر رہا ہے کہ میری جو گفتگو تھی، جو لب لباب تھا، جب میں نے اپنا مدعا رکھا، اس مدعا میں نے کبھی بھی انہیں تنقید نہیں کی، انہیں برا بلا نہیں کہا، انہیں پہ کبھی حرف ملامت نہیں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود وہ پوری میری گفتگو میں ان کی چالاکیوں پہ، ان کے ظلم پہ، ان کے جبر پہ، ان کی شاطرانہ چالوں پہ میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، اپنی گفتگو میں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ میری ڈگر کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، تو اس وجہ سے انہیں یہ بات بری لگی ہے۔ نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے ہیں، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ سند مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے اس شعر میں۔ گل کھلنا، ان سے ملنا محبوب سے، میں پینا، یہ باہر آئی ہے تو شراب پینا یہ لازمی ہوتا ہے۔ عجب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے، بہار گزرنے سے مراد ہے کہ نظام کی تبدیلی۔ تو نہ گل کھلے ہیں، مراد کیا ہے؟ گل کھلنا استعارہ ہے، نہ تو لوگوں کو فلاح ملی ہے، خوشحالی ان کی طرف کوئی آئی ہے، نہ ہی لوگوں کو نہ ان سے ملے انصاف کے جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہوئے، نہ میں پی ہے، نہ ہی جو انصاف کے وعدے تھے، جو نظامی حکومت تبدیل ہوا، امریت سے جمہوریت، جمہوریت سے امریت، جو بھی آیا اس کا حاصل اصول عوام کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں عجیب رنگ میں اب کے یہ جو نظام کی تبدیلی ہے، سسٹم کی تبدیلی ہے، حکومت تبدیل ہوئی ہے، اس میں ایسے جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے یا کوئی نظام تبدیل ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، عوام کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، ریلیف ملتا ہے۔ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عجیب رنگ میں باہر گزرنے سے مراد یہی ہے کہ جو نظام حکومت بدلا ہے، جمہوریت تھی امریت آئی، یا امریت تھی تو جمہوریت آئی، دونوں صورتوں میں عوام کی فلاح کا کوئی ذکر نہیں ہے، کچھ بھی حاصل اصول نہیں ہوا ہے۔ تو عجیب رنگ میں کہتے ہیں یہ نظام کی جو تبدیلی تھی حکومت کی، اس سے عوام کو فلاح کو کچھ اس میں حاصل اصول نہ ہوا۔ چمن پہ غارت گلچین سے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے۔ چمن سے مراد ہے وطن پہ، غارت گلچین، گلچین کہتے ہیں باغباں کو، مالی کو، جو چمن کی باغ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چمن کو غارت کیا ہے کس نے، باغباں نے، اور اس کے باغباں نے پتہ نہیں کیا ایسا چمن کے ساتھ رویہ اپنایا ہے کہ جو اس کی بہتری کے لیے نہیں تھا، یا اس میں چمن کی بہتری نہیں ہوئی، اس میں وطن کی بہتری نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ جو باغباں ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چمن کی کیا کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، محافظ ہوتا ہے، اس کی بہتری کے لیے کاوش، اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر وہ بہتری کے لیے کام کر رہا تھا تو یہ بہتری نہیں تھی، یہ در حقیقت غارت سے برباد اس نے کیا ہے۔ قفس استعارہ ہے جیل کا، آج صبا بے قرار گزری ہے۔ وہ جو بہار چمن سے ہوا آئی تھی، اس نے آج قفس میں جب پیغام دیا تو وہ بے قرار ہے، اضطراب میں ہے، بے چین ہے۔ تو گویا کہ شاعر کو یہ علم ہو گیا کہ جو نظام نئی حکومت کی تبدیلی آئی، تو دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو جو باغباں تھا اسی نے چمن کو برباد کر دیا ہے،
اور کس رنگ میں برباد کیے، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ دشمن برباد کرتا، سمجھ آتی تھی اس کا کام ہی تھا برباد کرنا، لیکن یہ جو مالی تھا، جو محافظ تھا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ چمن برباد ہو کے رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے صبا جو ہے یہ اردو میں نا ایک پیغمبر کے طور پہ یہ صبا کا ذکر ہے، اور فیض صاحب کی شاعری میں یہ الفاظ بہت زیادہ ملتے ہیں صبا کے، جس طرح میر تقی میر کی شاعری میں ٹک کا لفظ ملتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ شاید جو ہے ہوا بے قرار گزری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عجیب ایک نئے رنگ میں ایک ایسی طرز میں باغبان گلچین نے تباہی مچائی ہے چمن پہ کہ جو ہوا تھی وہ بھی بے قرار ہے۔ تو جو صبا بے قرار گزری ہے یعنی ہر شخص اب اس میں بے قرار ہے، یا وہ لوگ جو چمن کی خوشحالی سے کسی نہ کسی حد تک، صبا جو چیز ہے فلاح پا ہی رہی ہوتی تھی، کہتے ہیں اگر ہوا بھی بے قرار اور اضطراب میں گزری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باغباں تھا، محافظ تھا، اس نے چمن میں تباہی پھیر دی ہے۔